نحمدك يا الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں علم نفسیات کا درس یعنی اس کا سبق. ہمارے حضور اکرم سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود اپنے ذات کے بارے میں، انما بعثت معلما، ترجمہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو ایک نبی کو جس سوجھ بوجھ اور علم و حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ عطا فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی نفسیات سے خوب واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات بے شمار ملتے ہیں جو انسانی نفسیات پر آپ کی مہارت کی مثال ہے. یہاں میں ان میں سے چند کا مطالعہ کرتا ہوں. نمبر 1، آج تعلیمی درسگاہوں میں بچوں کو مانوس کرنے کے لیے، بچوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بچوں سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، یعنی ان کی دلچسپی کی باتیں کی جاتی ہے، جس سے بچے اور استاد کے درمیان اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو پہلے خود ہی سلام فرماتے اور ان سے دلچسپی کی باتیں کرتے، دل لگی کی باتیں کرتے. چنانچہ ایک صحابی ہیں ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے. حضور اکرم کے زمانے میں وہ بچے تھے. انہوں نے ایک پرندہ پالا تھا. حضور نے ان سے اس پرندے کی خیریت پوچھتے. نغیر چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں، یعنی اس پرندے کو نغیر کہتے تھے. جب وہ پرندہ مر گیا تو حضور اکرم سرور دو عالم نے ان سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. کیا فرمایا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر چھوٹے پرندے کا کیا ہوا. اس کا ترجمہ ہے اے ابو عمیر چھوٹے پرندے کا کیا ہوا، کیا وہ مر گیا؟ یعنی وہ مر گیا. نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگ اتنا مانوس تھے. ایک نوجوان آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زنا کی اجازت طلب کرنے لگا. آپ بھی کیسے نفسیات کے ماہر اور پرکھنے والے تھے اور نفسیاتی علاج کرنے والے تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے اور نہ ہی ان کو ڈانٹا کہ کیسا بےہودہ سوال کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو. ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ شفقت سے، محبت سے آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اسی طرح اس کی خالہ، بہن اور بیٹی کی مثال دے کر اس کے لیے دعا فرمائی. اللہ نے اس کے دل میں زنا کے فعل کی ایسی نفرت ڈالی کہ اس کے بعد اس کے نزدیک بھی کبھی نہیں گیا. وہ زنا کو سب سے بڑا گناہ سمجھنے لگے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلمانہ شان یہ تھی کہ ہر طالب دین یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نمبر 3، ایک سفر میں خدا خواہ مستورات کے اونٹوں کو تیز لے کر چلے تو آپ نے فرمایا جو، یعنی میں شیشے کے برتن، یعنی تجھ میں اندر شیشے کے برتن ہیں، اونٹوں کو آہستہ لے کر چلو. نمبر 4، کان اذا خلا بنسائه الین الناس واکرم الناس ضحاکا بساما. ترجمہ، جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے تو بہت زیادہ نرم ہوتے، بہت زیادہ نرم دل اور بہت خوش اخلاق والے، خوب ہنستے اور خوب مسکراتے. نمبر 5، حضرت مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا اور بیدار شخص سن لیتا، یعنی سونے والا شخص جاگتا نہیں اور جاگنے والا شخص سن لیتا. اس طرح سلام کرتے تھے. نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال تک خادم خاص رہے، یعنی نوکر رہے، مگر رسول اللہ نے کبھی کسی کام کا حکم براہ راست ان کو نہیں دیا، بلکہ اس کام کی ترغیب دیتے یا اس کا خوشی کا اظہار فرماتے، جس کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ باوجود بچہ ہونے کے اس کام کے کرنے کو کبھی بوجھ محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ عام طور پر چھوٹے بچے کوئی حکم کہا جائے یا کچھ کہا جائے تو بچے کے اندر ضد ہونے کی وجہ سے طبیعت جاگ اٹھتی ہے اور اس کے برخلاف یعنی الٹا کر دیتے ہیں، اور وہی فوراً کام کر گزرتے ہیں اور اس کام میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں یہ تھا کہ میں اس کام کے لیے ضرور جاؤں گا جس کا حکم آپ نے فرمایا ہے۔ میں نکلا اور بازار میں کھیلتے ہوئے بچے کے پاس پہنچا۔ تھوڑی دیر میں حضور نے آ کر میری گردن پیچھے سے پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیارے انس، تم وہاں گئے جہاں میں نے بھیجا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں بھی جاتا ہوں۔ شاگردوں کو غلطی کا احساس ہو جائے تو اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ڈانٹ پھٹکار مار پیٹ سے کئی نقصانات ہوتے ہیں، جس کا بیان انشاءاللہ تعالی مار پیٹ کے عنوان کے تحت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب والدین کو، ہم سب استاد کو، ہم سب ٹیچروں کو علم نفسیات کا ماہر بنائے، اور علم معرفت کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں نقل کریں، ٹرانسفر کریں، شیئر کریں، تاکہ بچے کے اندر بھی یہ استاد کی ساری خوبیاں آئے اور بچے بھی اپنی نسل کو بچانے کے لیے پوری تیاری کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔